الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے برادران اسلام، آئیے ہم سب مل کر اپنے پیاری پیغمبر، تمام انسانوں کے رہبر، بے کسو کے کس، بے بسو کے بس، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے۔ حضرات گرامی، ابھی بھی میں نے جس آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ برادران کرام، ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا انداز اس دنیا میں کوئی لگا ہی نہیں سکتا۔ خدا تعالی نے پورے قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف میں نازل فرما دیا، اور آخر میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب، آپ کا مرتبہ دن بدن بڑھتا جائے گا۔ ہمارے نبی کو خدا نے سب سے افضل بنایا اور ہم لوگوں کو بیچ رحمت بنا کر بھیج دیا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ آپ اپنی نبوت کا اعلان کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مکہ والوں کو ایک جگہ جمع فرمایا اور لوگوں سے دریافت کیا: اے مکے والو، بتاؤ میں کیسا آدمی ہوں؟ تمام لوگ نے مل کر کہا کہ آپ ہمارے بیچ سب سے اچھے اور سب سے زیادہ سچے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اے لوگو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب لوگوں نے جواب دیا: بے شک ہم یقین کریں گے، اور کیوں نہیں کریں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، گواہ ہو جاؤ، میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا آخری نبی ہوں، اور میں تم کو ایک خدا کی بندگی کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ سن کر سارے لوگ واپس آ گئے اور آپ کو برا بھلا کہنے لگے۔ وہی نبی جن کو پہلے لوگ صادق و امین کہتے تھے، اب جھوٹا و جادوگر کہنے لگے اور طرح طرح سے پریشان کرنے لگے۔ میرے برادران اسلام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں ہی کے لیے رحمت نہیں، بلکہ دنیا میں موجود ساری چیزوں کے لیے رحمت ہے۔ انسان تو انسان، جانور بھی آپ کے بارگاہ میں فریاد لے کر آتا تو خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، اور آپ جانور پر بھی اپنے رحمت کا سایہ دراز فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ مدینہ میں ایک اونٹ پاگل ہو گیا، اچانک لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ اونٹ کا مالک پریشان ہوا کہ میرے اونٹ کو اچانک کیا ہو گیا۔ اونٹ کا مالک اور مدینہ کے لوگ خود بے بس ہو گئے، لیکن ایک اونٹ کو نہ پکڑ سکے نہ بس میں کر سکے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو اونٹ آپ کے قریب آیا اور اپنا سر نبی کے قدموں میں رکھ کر رونے لگا۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے اونٹ کے مالک کو بلایا اور فرمایا کہ تمہارا اونٹ مجھ سے تمہاری شکایت کر رہا تھا، تم اس کمزور جانور سے کام زیادہ لیتے ہو اور اس کو کھانے کے لیے کم دیتے ہو۔ اونٹ کا مالک شرمندہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے کان میں کچھ کہا اور اونٹ چپ چاپ مالک کے ساتھ جانے لگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے لیے جانوروں سے متعلق قانون بنایا کہ کسی بھی جانور کو وقت پر کھانا کھلایا کرو،
اس کی طاقت سے زیادہ کام ہرگز نہ لیا کرو۔ حضرات، یہ ہے اسلام، درہم کی افضلیت اور پیارے آقا و مولا کی شفقت، رہبر اعظم کا پیغام تمام انسانیت کے نام۔ جناب والا، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاروان ہستی کا رہبر اعظم ہے۔ آپ نے اس خطے میں مبعوث ہو کر انسانیت نوازی کا پیغام سنایا، جو نو ظلم و تشدد مرکز تھا۔ جزیرہ نمائی عرب پر انسانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جاتا تھا۔ معصوم بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیا جاتا، کیونکہ کوئی ان کا باپ کہلانا گوارا نہیں کرتا تھا۔ عورت کو پاؤں کی جوتی اور شرافت و حیا کی کمزوری سمجھا جاتا تھا۔ غیرت و حمیت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ خدا کی گھر میں 360 بت نصب تھے۔ نفرت، انتقام اور وحشت و بربریت کی تاریک اندھیاں چل رہی تھی۔ کمزور، بے کس اور مظلوموں کی کوئی پرسہ حال نہیں تھا۔ انسانیت رو رہی تھی۔ زمین کی آغوش میں دفن ہونے والی بے گناہ معصوم بچیوں کی روح خدا کی رحمت کو دے رہی تھی۔ جناب صدر خدا کی رحمت کا بحر بے قرار موج ہو گیا اور ہمارے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ انسانیت کے رہبر اعظم بن کر کائنات میں جلوہ آرا ہو گئی۔ آپ آئی تو روتے دلوں کو قرار آ گیا، مایوس انسانوں نے سمجھا کہ جان بہار آ گیا۔ بزم ہستی پکاری دو عالم کا افتخار آ گیا، کمزوروں کا سہارا اور بے تواؤ دو عالم کا اور بے کسوں کا حامی و مددگار آ گیا۔ اور کوہ پاران کی چوٹیوں سے آواز حق گونج اٹھا، اور کوہ پاران کی چوٹی سے آواز حق گونج اٹھا۔ دیکھو نور پرسان عرب کا تاجدار آ گیا، وہ غلاموں بے نواؤ بے کسوں کا غم گسار آ گیا۔ عالم مرتب، رہنمائی دنیا کا مشکل ترین منصب ہے، اور پھر اس قوم کی رہنمائی کہ جو گمراہی و ذلت کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی، یہ کام ہے بہت دشوار تھا، مگر آپ تو رہبر اعظم تھے، بادی اکرم تھے، رحمت مجسم تھے۔ قدرت نے آپ کو رہبر اعظم کا منصب عطا کرنے کے لیے ازل سے ابد تک کے تمام محاسن سے نواز رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایوب علیہ السلام کا صبر تھا، داؤد علیہ السلام کی دانائی، اور سلیمان علیہ السلام کی شان فرمان روائی تھی۔ شعیب علیہ السلام کی شفقت تھی، یونس علیہ السلام کا استقلال تھا، موسیٰ علیہ السلام کی پامردی تھی، نوح علیہ السلام کا ذوق تبلیغ تھا، یوسف علیہ السلام کا ایثار تھا، ابراہیم علیہ السلام کی نرم دلی تھی، یعقوب علیہ السلام کا حوصلہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی خاکساری تھی، آدم علیہ السلام کی نشان قیادت، اور اسماعیل علیہ السلام کی سیادت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن راہ نمایاں صفت کو دیکھ کر ایک شاعر کہتا ہے، یا صاحب الجمال من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ ناظرین کرام، جب رہبر اعظم ملی، ہم اپنی ابدی قیادت کا پرچم اٹھا کر آگے بڑھے تو عالم انسانیت کے خزاں رسیدہ گلشن پر بہار آ گئی۔